اور جب لینے آیا تو میں نے انکار کر دیا، میں نے تو آپ کے دینے ہی نہیں، آپ نے میرے پاس کب امانت رکھی تھی؟ یہ خیانت، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اور ایک خیانت اور بھی ہے کہ بندہ اپنے اعضاؤں کو شریعت کے خلاف استعمال کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ جیسے کہ بزرگان دین نے، تصوف والوں نے اس پہ کلام کیا۔ ایک خیانت بندے سے کرنی ہے، میرے پاس مال تھا میں نے نہ دیا، ایک بندے سے میں نے خیانت کی ہے۔ کسی کے پاس کسی کی کوئی سواری تھی، اس نے کہا یار میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اپنے گھر میں رکھ لو۔ جب واپس آیا کہنے لگا آپ کی تو ہے ہی نہیں بھائی، حالانکہ امانت کے طور پہ دے کے گیا۔ یہ ایک بندے کے ساتھ خیانت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بندے کے ساتھ خیانت کرنے والا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی آپ کو تھوڑی کہا جائے، جو کرے گا اس کے بارے میں جو بھی کرے گا، بھلے میں ہوں، آپ ہیں یا کائنات کا کوئی مسلمان، سرکار کے حدیث سے انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ کسی میں جرأت ہی نہیں ہے کہ سرکار کے فرمان کا انکار کرے۔ ہرو بھرو کبھی کوئی زیادتی کرے گا اپنے ساتھ، اگر کہے جی میں نہیں مانتا، تو کس کا نقصان کیا؟ خود اسلام سے خارج ہوا نا۔ مان سرکار کی حدیث کا جو منکر ہوگا تو اسلام سے خارج ہی ہے نا، ورنہ منکرین حدیث کو ہم اسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ جو حدیث کو آج حجت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں بس قرآن ہی کافی ہے، بس قرآن ہی، تو انہیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث کے منکر ہیں۔ ایک حدیث پہ عمل نہ کرنا اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ایک سرے سے حدیث کا ہی انکار کر دینا۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی حدیث مانتا ہی نہیں ہوں، یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس بندے کی ہم نے بات کی ہے۔ اب بندے سے بندہ کرے خیانت تو بندہ ٹھہرے منافق، اور اگر بندہ اپنے رب کی دی ہوئی امانتوں میں خیانت کرے، کبھی سوچا ہے؟ آنکھیں اسی لیے تو نہیں دی نا کہ ان سے غیر عورتوں کو دیکھا جائے، آنکھوں کی عظیم نعمت اس لیے تو نہیں دی کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کی لعنت سے ان آنکھوں میں گندگی بھری جائے، اس لیے تو نہیں عطا فرمائے۔ کیا یہ امانت ہے کہ نہیں؟ کسی کو سمجھ نہ آئے تو صحیح میں حدیث موجود ہے، صحابہ اور صحابیات کے ایمان پہ بندہ صدقے اور قربان جائے۔ حدیث تو بہت طویل ہے، میں اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے نتیجتاً عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو نا سانس کا پرابلم ہو گیا۔ کس چیز کا؟ اللہ کریم کا ہمارے زمانے میں کتنا کرم ہے کہ اگر ہمیں سانس کا ہی پرابلم ہو جائے، مسئلہ بن جائے، تو مالک نے اس کے مختلف ذرائع سے علاج عطا فرمائے جو اس وقت سہولیات ہیں، حتیٰ کہ آکسیجن تک یہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ تو مالک کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ مالک نے اتنی زیادہ نعمتیں دے دی ہیں، اتنی کہ جن کا اس وقت تصور بھی نہیں ہوتا تھا، آج ہم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو وہ دن کو گئے اپنے کام کاج پہ، تو پیچھے ہوا یوں کہ ان کے بیٹے کا نا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے کا کیا ہو گیا؟ اب بیوی کا صبر دیکھیں، تحمل دیکھیں۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ جتنے اعضاء ہیں یہ سب کے سب، پورا جسم ہی اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے میں وہ نتیجتاً تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب بیوی نے سوچا میرا شوہر سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو تھکا ماندہ آئے اور میں اس کو ڈائریکٹلی کہوں کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، تو میرے شوہر کو بہت ساری تکلیف ہوگی، بہت ساری کیا ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک کمرے میں اپنے بیٹے کو سلا کے اوپر چادر تان دی، اوپر چادر، خود غسل کرتی ہیں، جو اس وقت کے اعتبار سے اچھے کپڑے تھے ان کو پہنا، اور روٹین کی طرح جس طرح ہر روز کھانا تیار کرتی ہیں کھانا تیار کیا۔ کھانا کیا کیا؟ جب شوہر شام کو آتا ہے ان کے پاس بیٹھتی ہیں، کھانا لے آتی ہیں، دونوں کھانا کھا لیتے ہیں،
پھر ایک کام اور بھی کیا، ظرف نہ ہونے کی وجہ سے میں وہ نہیں کہہ سکتا. لوگوں میں ظرف نہیں ہے، حدیث کا قصور نہیں، لوگوں کے اندر علم نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، وہ فتنہ برپا کر دیں گے جی گھر میں موت ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگوں میں ظرف نہیں ہے. تو جب سارے معاملات سے فارغ ہوئے تو شوہر تسلی میں ہے، کوئی آتے ہی پریشانی نہیں پہنچائی. اب بیوی اپنے شوہر سے صحابیہ ایک صحابی سے سوال کرنے لگی ہیں. کہا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے، آج بھی ہمارے گھروں میں موت ہوتی ہے، ذرا اندازہ لگانا اسلام کس چیز کا نام ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. انہوں نے فرمایا اللہ آپ پہ رحم کرے، پوچھو. آپ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو، کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ ہم سے واپسی لینے آ جائے اور ہم اس کو دے بھی دیں تو اس میں کوئی ناراضگی والی بات تو نہیں ہونی چاہیے نا. سوال کیا. شوہر نے جواب دیا جی اس میں ناراضگی نہیں ہے، بلکہ جب امانت واپسی چلی جائے تو ہم شکریہ ادا کریں گے کہ چلو ہم نے اس امانت میں کسی طرح خیانت کرنے سے ہم بچ گئے، جس کی تھی اس کو واپس دے دیے. اب بیوی نے اگلی بات کی، کہا کہ چلو پھر سنو، ہمارے پاس بھی ایک امانت تھی، ہمارے پاس بھی ایک اللہ کریم کی امانت. کس کی تھی؟ شوہر نے کہا آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ جو ہمارا بیٹا تھا نا، یہ پورا ایک انسان جو ہمارا بیٹا اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہی ہے نا. شوہر نے کہا بے شک امانت ہی ہے. تو کہنے لگی اچھا پھر اس طرح ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے اللہ کریم نے وہ امانت ہم سے واپسی لے لی ہے. دیکھو ان لوگوں کا صبر، ان کا تحمل، ان کی بردباری اور حوصلہ کہ کہیں میرے جملوں کی وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کے لیے اتنا کچھ کیا. اب جب اس انداز سے سمجھایا تو انہوں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم ہیں ہی اللہ کے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے. اب معلوم ہوا حدیث شریف سے کہ ہم پورے کے پورے جسم کے اعضاء اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کیا ہیں؟ ارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر انسان کے ساتھ، بندہ بندے کے ساتھ خیانت کرے تو حدیث بخاری اس کو کہے یہ منافقوں کا کام کرتا ہے، اور مسلمان ہو کے اپنے خالق کے دیے ہوئے اعضاؤں میں خیانت کرے تو وہ بندہ اپنے آپ کو پھر بھی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کچھ تو بندوں کو شرم کرنی چاہیے، کچھ تو غور کرے بندے کہ ہم کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. میں جہاں بھول جاؤں، میں آپ صاحب کا بھائی ہوں، جو والد کے ہم عمر ہیں ان کا بیٹا ہوں، جو میرے ہم عمر ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو بڑے بھائی کی عمر ہے میرے بڑے بھائی کے درجے میں ہیں. آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، کوئی میں آپ کا غیر نہیں ہوں. آپ کا اور میرا ایک گہرا تعلق ہے جو شاید خونی بھائی کا خونی بھائی سے بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کا اور میرا شریعت کی روشنی میں گہرائی والا تعلق ہے. آپ مجھے سمجھائیں اگر میں غلط ہوں، اگر نہیں ہوں تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لیں. دو میں سے ایک تو کرنا ہوگا نا. جو کہا جا رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو کہنے والے کو سمجھا دیا جائے، اگر ٹھیک ہے تو جس میں اس طرح نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا لیں. وہ بندوں کے ساتھ، بندہ ہو کے، انسان ہو کے انسان کے ساتھ خیانت کرے تو رسول اللہ فرمائیں یہ منافق ہے. بخاری میں نے آپ کے سامنے حدیث بخاری کتاب الایمان سے حدیث کا نمبر 34 ہے. اور بندہ اپنے خالق کے ساتھ اس کے دیے ہوئی امانتوں کا غلط استعمال کر کے ان میں خیانت کر رہا ہو، ایک دفعہ نہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنے جسم اور اعضاؤں پر نظر دوڑائیں کہ کتنا لمحات ایسے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو مالک کریم کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، اور کتنے لمحات 24 گھنٹے میں ایسے ہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی میں بسر کرتے ہیں.
آخر آج نہ بھی ہم نے سوچا تو کچھ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہمارے نہ سوچنے کی وجہ سے شیطان خوش ہوگا, زیادہ سے زیادہ. ہمارا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے. یہ چند روزہ چند سانسوں کی زندگی ہے. جس وقت یہ ڈوری ٹوٹی نا تو اب آنکھ کھلے گی میں نے کیا کرنا تھا اور میں تو کیا کر کے آیا ہوں. اگر آپ ہر روز دورہ بخاری میں نہیں آ سکتے, یہ جو مغرب تا عشاء کلاس ہوتی ہے, تو کم از کم صرف جمعرات کو ہی آ جایا کریں. جمعرات کو ان احادیث کا درس ہوتا ہے جو صرف اصلاح پہ مبنی ہوتی ہیں, قبر و آخرت کی تیاری کے متعلقہ. لیکن مسلمانوں کے پاس وقت ہی کہاں ہے دین سیکھنے کے لیے. کائنات کا ہر کام کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ وقت نکلے گا, ان کا ٹائم نکل آئے گا. اگر نہیں ہے تو رسول اللہ کی شریعت کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے اتنے دور ہیں. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کام کتنا گندا ہے, اس کا وبال کتنا ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری تھا, تو اس نے خاک اپنے آپ کو بچانا ہے, خاک اپنی اولاد کو بچانا ہے, خاک اپنی بیوی کو کچھ سمجھا سکے گا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی کوئی بندہ گفٹ کرے, مثال دے رہا ہوں, اور مجھے چلانی نہ آئے, اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ آپ کہیں گے جی کوئی ڈرائیور مانگ لینا. ڈرائیور بھی بالفرض نہ ملتا ہو, کیونکہ مثال تو وہ سمجھانی ہے نا. اگر خود عمل نہیں کریں گے تو کسی کی وجہ سے تو آپ کی قبر نہیں چھوٹے گی نا. اب وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی کھڑی ہے, اگر مجھے اس کا استعمال ہی کرنا نہیں آتا تو میرے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ظاہری نمائش کے کہ گاڑی کھڑی ضرور ہے. بندہ گھر میں بیمار ہو جائے, میں اس کو اس کے اوپر بٹھا کے سلا کے ہسپتال تک نہیں جا سکتا, فائدہ تو نہ لیا نا میں نے اس. یہی معاملہ ہے علم شریعت کا. جب علم شریعت آ جاتا ہے تو بندہ خود بخود گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. یہ شریعت کا ایک خاص فیضان ہے. اندر شریعت کا فیضان جب معجزن ہوتا ہے, جب اپنا نور پھیلاتا ہے پورے جسم کے اعضاؤں میں, جب بندہ اسلام سیکھتا ہے وہ اپنے خاص نور بندے کے جسم میں بھیجتا ہے, ایک روحانیت کی دنیا میں اس کو غذا اور ڈوز پہنچاتا ہے. جب وہ غذا اور وہ اس کی روحانیت والا سسٹم چلتا رہتا ہے, روزانہ توانائی اور طاقت اور پاور میں اضافہ ہوتا ہے, اور گندگی والی پاور بجھنا شروع ہو جاتی ہے, مرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ نیکی والی پاور قوی ہو جاتی ہے, اب بندہ وہی ہوتا ہے, لیکن جس طرح پہلے اس کو نیکی میں لطف نہیں ہوتا تھا, گناہ میں اس کو سرور ملتا تھا, اب چینجنگ آ گئی, کیونکہ پہلے گناہ والی طاقت قوی تھی, پاورفل تھی, اب نیکی والی استعداد بڑھ چکی ہے, گناہ والا بچ چکا ہے مادہ. اب بندہ وہی ہے جو کل تک 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتا تھا, آج وہی بندہ ہے تہجد کے وقت مالک کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ علم شریعت اندر معجزن ہے, علم شریعت کا فیضان ہے. رسول اللہ کی شریعت کا ایک اپنا خاص روحانیت اور باطنیت کی دنیا میں اس کا ایک فیض ہوتا ہے. جب انسان سرکار مدینہ علیہ السلام کا اترا ہوا آپ کی ذات پہ قرآن اور آپ کے فرامین عالی شان احادیث کا علم حاصل کرتا ہے, اللہ اس کی برکت سے جس میں ایسی طاقتیں ایسی قوتیں پیدا کر دیتا ہے, کائنات ساری ایک جانب ہو جائے, وہ اکیلا کہتا ہے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات ہی نہیں ہوگی تو اکیلا ہی گناہوں میں مرتا رہے گا, کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. منافق عملی کی کتنی نشانیاں ہیں؟ پہلی کون سی ہے؟ امانت میں, اور اگر اپنے اعضاؤں کا استعمال شریعت کے خلاف کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت, یہ بھی امانت میں دوسری نشانی. سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وہ اپنی گفتگو میں جھوٹ سے کام لے, اپنی گفتگو میں. یہ دوسری نشانی ہے منافق عملی کی. منافق جو دوست بعد میں آ رہے ہیں, اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ابتدا سے بیان سن لیا جائے, کیونکہ ہم اس کی جو ضروری اصطلاحات تھیں وہ ہم نے تمہید کے بعد فوراً عرض کر دی ہیں. اب بار بار ہم ان کو دہرا نہیں سکتے ورنہ اگلی ساری بات رہ جائے گی.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق عملی کی دوسری نشانی، حدیث کا ترجمہ ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث، وہ اپنی بات میں کیا کرتا ہے؟ جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ کس چیز سے کام لیتا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کیمیاء سعادت میں، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ حرام کیوں ہوا ہے؟ یہ تصوف کا شہنشاہ، تمہیں پتہ ہے کہ جھوٹ حرام؟ فرمایا کیونکہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے جو گندے مضر تکلیف دہ اثرات ہیں وہ ڈائریکٹ بندے کے دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہاں اثر انداز ہوتے ہیں؟ یعنی جھوٹ بولنا اتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ کہ جھوٹ بولا ہی ہے تو اس کا جو برا اور گندا اثر ہے وہ پورے جسم میں سب سے پہلے کس عضو پہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے وہ، اور ادھر رسول اللہ کی حدیث کو سامنے رکھ، سیاہ میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پورے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ فرمایا سمجھتے ہو وہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا ہی القلب، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور ادھر امام غزالی نے جو جھوٹ کے حرام ہونے کی وجہ بیان کی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اس لیے ہے، اب وہ نافرمانی اس سخت درجے کی کیوں ہے کہ اس کو برائیوں کی ماں اور اصل کہا گیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ اعضاء سارے گناہ کرتے ہیں، اعضاء سارے شریعت کے خلاف چلتے ہیں، لیکن اس حدیث شریف کی روشنی میں اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر دل ہی ٹیڑھا ہو تو کسی اعضاء کی مجال ہی نہیں۔ فرمایا کیونکہ جھوٹ کا جو وبال ہے، جھوٹ کی وجہ سے جو اندر روحانیت اور باطنیت کی